علیکم دوستو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس اثناء میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرواہ نہ کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرواہ نہ کی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے درست کر لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ پیارے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا کے پیکر تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار اوصاف سے نوازا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر روشنی ڈالیں گے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے درخشاں پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، جس بابرکت ہستی کا تذکرہ ہم زمین پر کر رہے ہیں وہ ایسی مقدس ہستی ہے کہ ان کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں بھی ہو رہا ہے۔ آسمانی مخلوق بھی آپ کو ذی النورین کے مبارک لقب سے یاد کرتی ہے، جیسا کہ کنز الاعمال میں روایت ہے کہ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ملائے اعلیٰ میں ذی النورین کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کمال درجہ کے صفت حیات سے متصف تھے، جس کی ایک جھلک ویڈیو کے آغاز ہی میں آپ نے ملاحظہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے حیا فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس ہستی سے فرشتے حیا کریں میں کیوں نہ اس سے حیا کروں۔ آپ کی صفت حیا کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں خصوصی دعا فرمائی، جیسا کہ کنز الاعمال میں حدیث پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ سے معروضہ کیا کہ قیامت کے دن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب کے لیے کھڑا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقبول دعا کا بارگاہ الہی میں اس قدر لحاظ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بارگاہ خدا بندی سے خصوصی اعلان ہوگا کہ آپ بڑی عز و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مطمئن جان، اپنے پروردگار کی جان لوٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ آپ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
پھر فرمایا کیا میں تمہیں تیسری ہستی کون ہے نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بیان فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہوئے ممبر سے اتر گئے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آپ سابقین و اولین اور سابقین مہاجرین سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیبوں میں آپ چوتھے فرد ہیں۔ جیسا کہ اسد الغابہ میں روایت ہے، ابتدائے اسلام میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ فرمایا کرتے بے شک اسلام قبول کرنے والوں میں میں چوتھا شخص ہوں۔ نور الابصار میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک ملک حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی۔ دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ آپ کا عقد یکے بعد دیگرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے ہوا، اس لیے آپ کو ذی النورین یعنی 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی اگر میری 100 لڑکیاں ہوتیں اور یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوتا جاتا تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا جاتا یہاں تک کہ 100 مکمل ہو جاتی۔ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو تمہارے نکاح میں دوں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں آپ کے لقب مبارک ذی النورین سے متعلق روایت نقل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں تھیں، اسی لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ہوں۔ یہ عظیم سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ پیارے دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے شمار احادیث کریمہ وارد ہیں جن سے آپ کی رفعت شان آشکار ہوتی ہے۔ آپ کی عظمت و فضیلت اور شان سخاوت سے متعلق چند احادیث شریفہ ذکر کرتے ہیں۔ کنز الاعمال میں روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ کئی روز مدینہ منورہ میں باہر سے غلہ نہیں آیا اور یہاں تک کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہوئی تو میں بقیع غرقد کی جانب نکلا تو دیکھا کہ 15 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ہیں، تو میں نے انہیں خریدا اور 3 اونٹ روکے رکھا اور ان میں سے 12 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نہایت خوشی سے دونوں ہاتھ اس قدر اونچے فرمائے کہ آپ کے مبارک بغلوں سے نور ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو دعا فرمائیں میں نے حضرت عثمان سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کے لیے حضور کو اس قدر دعا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ دعا فرماتے اے اللہ عثمان کو یہ عطا فرما، اے اللہ عثمان کو ان چیزوں سے مالا مال فرما۔ حضرت کثیر بن مرہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کیا خوب شان والے ہیں، انہیں چوتھے آسمان پر ذی النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی 2 شہزادیوں کا ان سے نکاح کروایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد سے متصل گھر خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرے
اس کو خدا تعالیٰ بخش دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر خرید کر مسجد میں شریک کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فلاں قبیلے کا مربد یعنی کھجوریں اور غلہ سکھانے کی جگہ خرید کر مسلمانوں پر صدقہ کر دے، اس کو خدا تعالیٰ بخش دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جیش اسرت کا سامان مہیا کر دے، خدا تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کا مکمل سامان فراہم کر دیا، یہاں تک کہ اس میں ایک عقال بھی کم نہ تھی۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو پانی کو ناموافق پایا، اور قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کے پاس ایک کنواں تھا جسے روما کہا جاتا ہے۔ وہ شخص اس کنویں سے ایک مشک پانی ایک مد کے بدلہ فروخت کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تم اس کنویں کو مجھے جنت کے ایک چشمے کے عوض بیچ دو۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا میں اسے بیچنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے اسے 35,000 درہم کے عوض خرید لیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا آپ جنت کا چشمہ میرے لیے مقرر کر دیں گے، جس طرح آپ نے اس شخص کے لیے جنت کا چشمہ مقرر کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، یقیناً میں نے اس کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت و فیاضی کی عظیم صفت سے متصف فرمایا تھا۔ جود و سخا کی صفت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ جب بھی اعلیٰ کلمت الحق کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی تو آپ بے دریغ اپنا مال خرچ کرتے۔ غزوہ 200 اونٹ مائع سامان کے مہیا کرنے کے علاوہ متفرق مجلسوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹنیاں اور بعض روایتوں میں 970 اونٹنیاں اور 30 گھوڑے اور 700 اوقیہ سونا اور 10,000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 10,000 دینار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کیے گئے تو آپ ان دینار کو نہایت خوشی سے نیچے اوپر کرتے اور یہ فرماتے جاتے، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہر قسم کے گناہ خواہ چھپے ہوں یا ظاہر آئندہ قیامت تک ہونے والے سب کی مغفرت کر دی۔ پھر ارشاد فرمایا، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہیں کریں، کچھ پرواہ نہیں، کوئی امر ان کو ضرور نہ دے۔ پیارے دوستو، یہ تھی فیاضی اور سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ تو چند روایات پیش کی گئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے شامل نہیں کیے گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کو امت کے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا ہے۔ جب بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ان کا دفاع کر کے اپنی محبت و وابستگی کا ثبوت دیا جائے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی۔ حضرت عثمان بن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مصری شخص حج بیت اللہ کے ارادے سے آیا تو اس مصری شخص نے چند بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس قبیلے کے ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ اکابر قریش ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا، ان کے سردار کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے کہا، اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن موجود نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے سوال کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے اور اس میں شرکت نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے موقع پر موجود نہیں تھے اور اس میں شرکت نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اب رہا آپ کا غزوہ احد کے دن موجود نہ ہونا، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں درگزر فرما دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔
اب آپ کا غزوہ بدر میں موجود نہ رہنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ بے شک تمہیں وہی ثواب اور حصہ ہے جو بدر میں شریک ہونے والے آدمی کے لیے ہے۔ اب رہا آپ کا بیت رضوان کے وقت موجود نہ رہنا، تو اگر کوئی وادی مکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عزت و غلبہ والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو اسلام کا سفیر بنا کر روانہ فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو روانہ فرمایا تھا، اور بیت رضوان تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کے بعد ہوئی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے دست مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے بائیں دست مبارک پر رکھ کر فرمایا، یہ بیت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کرنے والے شخص سے فرمایا، اب ان حقائق کو اپنے ساتھ بحفاظت لے جاؤ۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا، اہل مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہرگز کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ تب انہوں نے آپ کو روک لیا اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جانثاری کی بیعت لی، پھر اپنے داہنے دست مبارک کو بائیں دست مبارک پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے ہے اور یہ ان کی طرف سے بیعت ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مناقب ملاحظہ فرمائے۔ یہ تھی شان ہمارے اسلاف کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو ان کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے صحابہ ہی آئیڈیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان۔